السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں وقت کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے اور قیامت کی تیاری کے لیے بھی بتلایا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی میں وقت ایک عظیم دولت ہے اور ایک عظیم نعمت ہے۔ وہی شخص اپنی زندگی میں ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے جو وقت کی قدردانی کرتا ہے۔ وہی قوم عروج کے زینے چڑھتی ہے جو لمحات کی قدر کرتی ہے۔ جو فرد یا جماعت وقت کو ضائع کرتی ہے تو وقت کی رفتار اسے ترقی کی بلندیوں سے زوال کی پستیوں میں ڈال دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ اس میں عبادات کا نظام وقت کے ساتھ اٹیچ ہے، مربوط ہے۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہی سے متعلق ہے۔ اسی لیے کتب حدیث و فقہ میں اوقات نماز کی بابت ایک سپریٹ بیان رکھا گیا ہے۔ سحر و افطار کے لیے باریک بینی کے ساتھ وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس میں کمی بیشی ہو جائے تو روزہ رائگاں ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ حج مخصوص دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے ایام مقرر ہیں۔ ان تمام عبادات میں وقت اس درجے اہمیت رکھتا ہے کہ اگر عبادات کی ادائیگی میں ان کے مقررہ اوقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اسلامی عبادات بعض صورتوں میں مکروہ ہو جاتی ہیں اور بعض صورتوں میں وقت کی ناقدری کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر ان کی قضا لازم آتی ہے، اور عبادتوں سے متعلق وقت کی ناقدری کے باعث آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے اپنے مبارک ارشادات میں وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اسے ایک نعمت قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سے غفلت میں رہتے ہیں، ایک تندرستی، دوسری فرصت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو ان دو نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا، وہ زندگی کے اوقات ہیں جس کی اہمیت و قدر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توجہ دلانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عمرو بن میمون اودی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लिरजुलिन वहुव यईज़ुहु इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिह्हतक क़ब्ल सक़मिक व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौतिक। अल आदाब लिल बैहक़ी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी तवंगरी को मोहताजी से पहले, अपनी फुर्सत को मसरूफियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। मोहतरम सामाईन किराम, वक्त की बड़ी अहमियत है। इसको गनीमत जान करके हम वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि इबादत में अपना वक्त लगाएं। जो अभी हदीस शरीफ मैंने आपको सुनाई है, माजी में कितने लोग हमारे साथ थे जो अब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनकी उम्र ख़त्म हो गई, मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने हमें मोहलत अता फरमाई। हमें चाहिए कि इस फुर्सत को गनीमत जाने, ज़िंदगी के इन लम्हात की कद्र शनास बने रहें, जवानी को इताअते इलाही में गुजारें। इससे पहले कि कमज़ोरी आ जाए, ज़ुअफ़ आ जाए, तंदुरुस्ती की हालत में दीन के वो काम कर लें जो बीमारी की कैफियत में सही तौर पर अंजाम नहीं दिए जा सकते। ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस कदर कीमती है कि हदीस पाक में आता है, मैं उसका कुछ मफ़हूम बताता हूँ। अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल होने के बाद भी लम्हात हयात के बेफ़ायदा गुज़र जाने पर हसरत होगी। मुस्नद अहमद में ये हदीस पाक है। यानी दुनिया में जो बेकारी का वक्त गुजार दिए, जन्नत में जाने के बाद उस बेकारी के वक्त में जो हम दुनिया में गुजार चुके हैं उस पर हसरत होगी। काश कि हम वो बेकारी का वक्त ना गुजारते और अल्लाह ताला की इबादत कर लेते तो कितना अच्छा होता। मोहतरम सामाईन किराम, एक और हदीस पाक है, जामे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाहु। आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को हटने नहीं देगा जब तक कि 4 चीज़ों के बारे में सवाल उससे ना कर लिया जाएगा। उसकी उम्र के बारे में कि उसे कहाँ गुजारा, उसके इल्म के बारे में उस पर कहाँ तक अमल किया, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाहु, और उसके जिस्म के बारे में कि उसकी तवानाइयों को कहाँ सर्फ किया। जामी तिरमिज़ी में यह हदीस पाक है, कंजुल उम्माल में यह हदीस पाक है। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुक़द्दस इरशादात वक्त की क़दरदानी की तरगीब दे रहे हैं, गफलत व कोताही से रोक रहे हैं और औक़ात को ज़ाया करने से मना कर रहे हैं। मोहतरम सामाईन किराम, अरबी ज़ुबान का एक मशहूर मक़ोला है, अल वक़्तु कस्सैफ़ी इन लम तक़ताहु क़तअका। वक्त तलवार की तरह तेज़ है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट डालेगा, वो तुम्हें काट डालेगा। तो वक्त अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। कोई शख्स वक्त की कदर करे या ना करे, वक्त अपनी रफ्तार से गुजर जाता है। वक्त की अहमियत जानकर उसे सही काम में इस्तेमाल करने वाला शख्स कामयाब है, और गफलत में गुजार देने वाला शख्स
اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے۔ ہم نے جو بیان کیا ہے، جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہے، ہم اس پر اگر عمل کر لیں گے وقت کو غنیمت جان کر تو پھر اس میں بڑا فائدہ ہے۔ بیکاری میں وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ وقت کی قدردانی کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی اور فرصت کے لمحات بھی عطا فرمائے، تو پھر اس موقع کو غنیمت جان کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت کو لگائیں، وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اور بیکاری میں راتوں میں جاگنا یہ منع ہے۔ حدیث پاک میں ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جلد سونے کا حکم ہے کہ لوگ راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں، سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ لمحات کتنے قیمتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صبح کب اٹھنا ہے اس کا وقت ہونا چاہیے، وہ فجر سے پہلے جاگ جائے، فجر کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر نماز فجر کے بعد کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف کا ورد کرے اور اس کے بعد ورزش کرے۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ بزرگان دین اس طریقے پر رہے اور وہی شخص کی صبح اچھی ہے جس نے اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے کیا اور اللہ کی عبادت کی اور تلاوت قرآن مجید کی اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگایا۔ ایک مومن یہ فکر میں رہتا ہے کہ جب ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب ایک نماز پڑھ لیں تو دوسری نماز کے انتظار میں رہیں، فجر پڑھ لیں تو ظہر کے انتظار میں رہیں، ظہر پڑھ لیں تو عصر کے انتظار میں رہیں، عصر پڑھ لیں تو مغرب کے انتظار میں رہیں، مغرب پڑھ لیں تو عشاء کے انتظار میں رہیں۔ ایک مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے اور وقت کو ضائع نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سوشل میڈیا پر کتنا وقت لگا رہے ہیں، آج ہم موبائل فون میں کتنا وقت لگا رہے ہیں، گھنٹوں ہم فلم دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، سیریل دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، کامیڈی شوز دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ایک کوئی دینی بات، کوئی مسئلہ، کوئی 10-15 منٹ کی بات دین کی ہو رہی ہے تو ہم اس کو سننے میں اتنی بیزارگی محسوس کرتے ہیں کہ اب اتنی لمبی چوڑی بات کون سنے گا مولانا کی، یہ 10 منٹ کا بیان کون سنے گا مولانا کا، یہ 15 منٹ کا بیان کون سنے گا مولانا کا۔ یہ دین سے بیزاری کی علامت ہے، یہ دین سے دوری کی علامت ہے۔ اور آپ اور ہم گھنٹوں اپنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں تو پھر اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کتنا وقت ہم بیکاری میں لگا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی میں دین کے وہ کام کر لو جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ قیام اللیل مشکل ہے، تراویح کا پڑھنا مشکل ہے، اسی طرح سے دیگر اور نوافل کا پڑھنا بڑھاپے کے دنوں میں مشکل ہے۔ جوانی باقی ہے تو جوانی میں دین کے کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بجا لائیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوان کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، اسی طرح جوان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پیارے نبی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔ تو کتنی پیاری بات بتلائی گئی۔ تو جو کام جوانی میں کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، بڑھاپے میں اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، ہم عبادات وہ طریقے سے نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں لگا سکتے، ہمارے جسم کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جوانی کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں
اور بڑھاپے میں بھی یہ وقت ملا ہے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے. اس کو بھی غنیمت جان کر کے اپنا وقت عبادات میں لگائیں, خدمت خلق میں لگائیں. اور ایک مسلمان, ایک مومن کی زندگی میں ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, ایک نظام العمل ہونا چاہیے, اس میں نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے, اس میں ذکر و اذکار کی پابندی ہونی چاہیے, اس میں خدمت خلق کی پابندی ہونی چاہیے, اس میں پڑوسیوں, رشتہ داروں اور یتیموں, بیواؤں کا جو حق ادا ہو سکتا ہے, جو رشتہ داروں کا حق ادا ہو سکتا ہے, وہ وقت بھی نکالیں, صلہ رحمی کے کام کریں اور لوگوں کی خدمت میں رہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو ضائع نہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.